وزیر اعظم شہباز شریف نے شہداء پیکج کا اعلان کر دیا۔ مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والے شہریوں کے ورثاء کی 1 کروڑ روپے مالی معاونت کی جائے گی۔ زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ شہداء کے بچوں کی کفالت حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ زخمیوں کا علاج وفاقی خرچ پر ہوگا۔ بھارتی حملے میں متاثر ہونے والے گھروں اور مساجد کی تعمیر وفاقی حکومت کرے گی۔ وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا بھی اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں جوہری جنگ ہو سکتی تھی، امریکہ نے رکوائی۔ پاکستان اور بھارت کو تجارت بند کرنے کی دھمکی دی تو دونوں ممالک جنگ بندی پر رضامند ہوئے۔ اس سے پہلے دونوں ممالک جنگ بندی اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا جنگ بندی جاری رکھنے اور سرحدوں سے فوجیوں کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ۔ حالیہ جھڑپوں کے بعد پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ آج شام ہوا تھا۔ اور بھارت سے کشیدگی کی وجہ سے کسی بڑے مالیاتی اثر کی توقع نہیں۔ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ فنڈز کی ادائیگی کل متوقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو، کہا آئی ایم ایف کے ساتھ 14 سے 23 مئی تک بجٹ پر بات چیت جاری رہے گی۔ امریکہ سے بھی تجارتی مسائل جلد حل ہونے کی توقع کا اظہار۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کیا، وہ آف کلر نظر آئے۔ پہلگام واقعے کو ظلم قرار دیا، پاکستان پر الزامات کو دہرایا، کہا نیو نارمل یہ ہے کہ بھارت خود پر حملے کا فوری جواب دے گا۔ پانی اور خون ساتھ نہیں بہہ سکتے، تجارت، مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر پاکستان سے مذاکرات ہوئے تو دہشت گردی کے خاتمے پر ہوں گے، اور کشمیر پر بات ہوگی تو وہ آزاد جموں کشمیر پر ہوگی۔ مودی نے یہ بیانیہ دہرایا کہ جنگ بندی پاکستان کی درخواست پر عمل میں آئی ہے، ایٹمی حملے کی دھمکی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ اور نریندر مودی کے خطاب پر رد عمل کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما نون لیگ سینیٹر عرفان صدیقی۔ عرفان صدیقی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مودی کا خطاب کیا اس دباؤ کو ڈالنے کے لیے تھا جو آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد ان پر اب نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیے، میں نے بڑی توجہ سے سنی ہے مودی صاحب کی تقریر، اور ان کا ایک ایک لفظ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ہارے ہوئے شخص کی آواز تھی، اور ایک ایسی آواز تھی کہ نہ صرف اس کے لفظوں میں جان نہیں تھی، ان کے لہجے میں جان نہیں تھی، ان کی جو باڈی لینگویج تھی جس کو بدن بولی میں کہتا ہوں، وہ بھی ایک شکست خوردہ انسان کی بدن بولی تھی۔ وہ کوئی ایک سالڈ اور ٹھوس بات نہیں کہہ سکے، نہ بین الاقوامی طور پر، نہ دنیا کو کوئی پیغام دے سکے، نہ وہ اپنے جو عوام ہیں انہیں مطمئن کر سکے۔ بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ اب ان کے بارے میں جو ان پہ تنقید ہو رہی تھی، جو شکست کا داغ ان کے ماتھے پہ لگ چکا تھا، وہ داغ مزید گہرا ہو گیا ہے اس تقریر کے بعد۔ وہ اپنی کامیابی کا کوئی ایک ثبوت بھی پیش نہیں کر سکے سوائے ایک کھوکھلے ریٹرک کے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان اور بین الاقوامی دنیا جو دعوے کر رہی ہے، ان کے طیاروں کی تباہی کے، ان کے قابل فخر جو رافیل تھے ان کی تباہی کے، ان کے بارے میں چلیں جھوٹ ہی صحیح، وہ کہہ دیتے جی کہ پاکستان کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، وہ یہ جرت نہیں کر سکے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر کسی بھی پہلو سے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی زاویے سے اعتماد سے آ رہی تھی، اور اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں تھی جس سے یہ لگے کہ بھارت کے اندر اس جنگ کے بعد جو اس نے ایک چیز تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ اس جنگ کا آغاز انہوں نے کیا، انہوں نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ پہلگام کو انہوں نے بنیاد بنا لیا بغیر کسی تحقیق کے۔ آج بھی وہ پہلگام کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں لا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مودی صاحب کے لیے بڑا المیہ جو ہے، جنگ تو چلیں سیز فائر ہو گیا، اب وہ یہ کہتے ہیں یہ پاکستان کی خواہش پہ ہوا۔ اب اس جھوٹ کو کون مانے گا؟ پاکستان نے خواہش کرنی تھی تو وہ 7 کو کر لیتا، 8 کو کر لیتا، 9 کو کر لیتا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ حملے کر رہے تھے بڑھ بڑھ کے، ہم نے تو نہیں کی نا۔ ہم نے 10 کے بعد جب آپ کا کچھ عمر نکل چکا تھا، جب آپ شکست کھا چکے تھے، جب آپ حیران ششتر پریشان بیٹھے تھے، نوحے پڑھ رہے تھے، اس وقت ہم نے جا کے کہنا تھا جی کہ جنگ بند کرو۔ آپ کو خود پتا ہے کہ جنگ بندی کی خواہش کس نے کی، کس نے واویلا کیا۔ اب آپ کو امریکہ کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آل ان آل مودی کو اس جنگ کے بعد ایک بڑی جنگ درپیش ہے،
اور وہ جنگ لڑنی ہے اب اسے اپنے 1.5 ارب عوام سے، جن کے سامنے وہ اپنا سودا بیچ نہیں سکے. اپنی چھابڑی انہوں نے ضرور لگائی تھی، لیکن اس شکست نے ان کی سیاست کو بھی شدید دھچکا دیا ہے. وہ عالمی طور پر بھی تنہا ہو گئے ہیں. پاکستان کے دوست پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں پوری قوت سے، بولتے بھی رہے ہیں، دست و بازو بھی بنے ہیں، لیکن مودی کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک نہیں کھڑا تھا. تو یہ تنہائی اس کے لیے ایک اذیت بن چکی ہے. بہت اہم بات آپ نے کی ہے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر رہنما عرفان صدیقی، آپ جیو نیوز کو وقت دے رہے تھے، بہت شکریہ. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کیا. وہ آف کلر نظر آئے، پہلگام واقعے کو ظلم قرار دیا، پاکستان پر الزامات کو دہرایا. کہا نیو نارمل یہ ہے کہ بھارت خود پر حملے کا فوری جواب دے گا. پانی اور خون ساتھ نہیں بہہ سکتے. تجارت، مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اگر پاکستان سے مذاکرات ہوئے تو دہشت گردی کے خاتمے پر ہوں گے، اور کشمیر پر بات ہوگی تو وہ آزاد جموں کشمیر پر ہوگی. مودی نے یہ بیانیہ دہرایا کہ جنگ بندی پاکستان کی درخواست پر عمل میں آئی ہے، ایٹمی حملے کی دھمکی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. اور نریندر مودی کے خطاب پر رد عمل کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما نون لیگ سینیٹر عرفان صدیقی. عرفان صدیقی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مودی کا خطاب کیا اس دباؤ کو ڈالنے کے لیے تھا جو آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد ان پر اب نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیے، میں نے بڑی توجہ سے سنی ہے مودی صاحب کی تقریر، اور ان کا ایک لفظ. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ہارے ہوئے شخص کی آواز تھی، اور ایک ایسی آواز تھی کہ نہ صرف اس کے لفظوں میں جان نہیں تھی، ان کے لہجے میں جان نہیں تھی، ان کی جو باڈی لینگویج تھی جس کو بدن بولی میں کہتا ہوں، وہ بھی ایک شکست خوردہ انسان کی بدن بولی تھی. وہ کوئی ایک سالڈ اور ٹھوس بات نہیں کہہ سکے، نہ بین الاقوامی طور پر، نہ دنیا کو کوئی پیغام دے سکے، نہ وہ اپنے جو عوام ہیں انہیں مطمئن کر سکے. بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ اب ان کے بارے میں جو ان پہ تنقید ہو رہی تھی، جو شکست کا داغ ان کے ماتھے پہ لگ چکا تھا، وہ داغ مزید گہرا ہو گیا ہے اس تقریر کے بعد. وہ اپنی کامیابی کا کوئی ایک ثبوت بھی پیش نہیں کر سکے سوائے ایک کھوکھلے ریٹرک کے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان اور بین الاقوامی دنیا جو دعوے کر رہی ہے ان کے طیاروں کی تباہی کے، ان کے قابل فخر جو رافیل تھے ان کی تباہی کے، ان کے بارے میں چلیں جھوٹ ہی صحیح، وہ کہہ دیتے جی کہ پاکستان کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، وہ یہ جرت نہیں کر سکے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر کسی بھی پہلو سے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی زاویے سے اعتماد سے آ رہی تھی، اور اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں تھی جسے یہ لگے کہ بھارت کے اندر اس جنگ کے بعد جو اس نے ایک چیز تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ اس جنگ کا آغاز انہوں نے کیا. انہوں نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ پہلگام کو انہوں نے بنیاد بنا لیا بغیر کسی تحقیق کے. آج بھی وہ پہلگام کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں لا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ مودی صاحب کے لیے بڑا المیہ جو ہے، جنگ تو چلیں سیز فائر ہو گیا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خواہش پہ ہوا. اب اس جھوٹ کو کون مانے گا؟ پاکستان نے خواہش کرنی تھی تو وہ 7 کو کر لیتا، 8 کو کر لیتا، 9 کو کر لیتا. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ حملے کر رہے تھے بڑھ بڑھ کے، ہم نے تو نہیں کی نا. ہم نے 10 کے بعد جب آپ کا کچھ عمر نکل چکا تھا، جب آپ شکست کھا چکے تھے، جب آپ حیران ششدر پریشان بیٹھے تھے، نوحے پڑھ رہے تھے، اس وقت ہم نے جا کے کہنا تھا جی کہ جنگ بند کرو. آپ کو خود پتا ہے کہ جنگ بندی کی خواہش کس نے کی، کس نے واویلا کیا. اب آپ کو امریکہ کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آل ان آل مودی کو اس جنگ کے بعد ایک بڑی جنگ درپیش ہے، اور وہ جنگ لڑنی ہے اب اسے اپنے 1.5 ارب عوام سے، جن کے سامنے وہ اپنا سودا بیچ نہیں سکے. اپنی چھابڑی انہوں نے ضرور لگائی تھی، لیکن اس شکست نے ان کی سیاست کو بھی شدید دھچکا دیا ہے. وہ عالمی طور پر بھی تنہا ہو گئے ہیں. پاکستان کے دوست پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں پوری قوت سے، بولتے بھی رہے ہیں، دست و بازو بھی بنے ہیں، لیکن مودی کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک نہیں کھڑا تھا. تو یہ تنہائی اس کے لیے ایک اذیت بن چکی ہے. بہت اہم بات آپ نے کی ہے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر رہنما عرفان صدیقی، آپ جیو نیوز کو وقت دے رہے تھے، بہت شکریہ.